العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا درس ہمارا سورہ توبہ آیت نمبر 90 سے شروع ہو رہا ہے۔ آج کے درس میں بھی خود اس کا دروس کی طرح بہت غور سے ساتھ میں رہیے گا۔ کچھ ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہو گئے۔ چونکہ ایک انسان مضمون لکھتا ہے، آرٹیکل اس کا شائع ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ پورے قرآن کی روح کو تو پیش نہیں کر سکتا۔ حدیث میں بھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا، ایک میگزین میں ایسی حدیث پیش آئی، تو جو مضمون لکھتا ہے اس کے سامنے وہ ایک ہی مضمون ہوتا ہے، تو تاریخ والوں نے لکھ دیا، انہیں یہ کیا پتہ، اور وہ ناممکن بھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہونا، کون مرتد ہوئے؟ مرتد ہونا جانتے ہیں، یعنی اسلام کے دائرے سے خارج ہو کے کفر اختیار کیا۔ تو کنہوں نے کیا؟ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، کون لوگ تھے اس وقت؟ جو بھی ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا تھا اسے ہم کیا کہتے تھے؟ صحابی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کیسے مرتد ہوئے؟ تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ کوئی بھی مضمون مکمل نہیں ہوتا۔ درس اور تدریس اور ہے، درس تدریس میں افہام ہے، تفہیم ہے، کوئی چیز رہ گئی تو سوالات ہیں۔ تو آپ آج ساتھ میں رہیے، انشاءاللہ وہاں تک پہنچتے ہیں اس کی توفیق سے، تو آپ کا ذہن بالکل کھل جائے گا اور تحقیقی معلومات کہ وہ کون لوگ تھے۔ صحابی تو ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر کون تھے؟ صحابی کسے کہیں گے؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھا اور ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن وہ اسی وقت تھے، اسی وقت کے لوگ تھے۔ تو سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ ترجمہ سنیے، المعذرون کہتے ہیں اردو میں عذر کرنے والا، مگر اس لیے توجہ دیجئے کہ بعض جگہ پر ترجمہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو صحیح کیسے رٹ کر نہیں ہوتا طوطے جیسا؟ تو سنیے، معذرون 11ویں پارے میں دیکھو، پہلی سطر، یعتذرون۔ تو معذر اور معتذر عذر سے ہے، اس کا مادہ کیا؟ عذر کرنا۔ تو ایک ہے معذر جیسے المعذرون، تو دوسرے میں کیا اضافہ ہے؟ تا کا۔ تو کیا مطلب، فرق کیا؟ عذر کرنا، مگر یہاں عذر کرنا معنی نہیں چل سکتے۔ تو عذر کسے کہیں گے؟ جب کوئی عذر کرتا ہے کہ سر، یا اپنے کمپنی کے مینیجر سے کہ آپ کیوں غائب رہے؟ تو میں بیمار تھا، یا باپ مر گیا، یا بیوی بیمار تھی، یا باپ بیمار تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو بہانہ کرنا ہی پڑتا ہے نا جی۔ تو عذر کے معنی کیا؟ دونوں پہلو ہیں، سچ بھی اور جھوٹ بھی، یہ یاد رکھنا۔ معذر کے معنی کیا؟ دونوں پہلو، یعنی جب عذر انسان کرتا ہے تو دو پہلو ہیں، یا وہ سچ عذر کر رہا ہے یا جھوٹ عذر کر رہا ہے، یا کوئی بیمار تھا یا بہانہ ہے۔ لیکن معذر میں اور اعتذار میں فرق ہے۔ کبھی بھی آپ سنیے، اگر کسی نے آپ کے حق میں خطا کی ہے، معلش اعتذرک کہتا ہے کہ میں عذر کرتا ہوں۔ تو اعتذار میں دونوں پہلو ہیں، اور معذر میں ایک ہی پہلو ہے۔ معذر میں کون سا پہلو ہے؟ سچ کا پہلو نہیں۔ معذر میں
सच का पहलू नहीं। लिहाजा यहाँ आप तर्जुमा क्या करेंगे, उज्र नहीं, बहाना करते हैं। तो बहाने में क्या हुआ कि झूठ ही झूठ। तो ख्याल में रखिएगा मुअद्दिर, तो हम तर्जुमा करेंगे और बहाना कर आए, बहाना करने वाले, यानी 100% साबित हुआ कि उज्र नहीं। तो कौन से लोग, मिनल अराब। गुज़िश्ता दुरुस में हम मुनाफिकीन का जिक्र पढ़ रहे थे कि मुनाफिक ये झूठा उज्र इन्होंने किया, आपसे इजाज़त चाहिए। अब जिक्र शुरू हो रहा है आराब मुनाफिकीन का। तो दोनों को अलग क्यों किया? तो आराब किसे कहेंगे, बादी नशी, उर्दू में देहाती। तो अब ऐसे मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है जो देहाती हैं। इनको अलहदा से क्यों बयान किया जा रहा है कि मुनाफिकीन तो यहूदियों यानी कुरैज़ा, कैनका, बनु नज़ीर इनमें से थे ना, अहले किताब थे जो झूठा ईमान ले आए थे। अब ये अरब का बाशिंदा, वो बाशिंदा जो देहाती, तो आपके पास बहाना करने के लिए वो भी आए। क्यों आए? लियुअज़न लहुम, ताकि उन्हें इजाज़त दी जाए। और बैठे उन लोगों के साथ जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल को झुटलाया। तो यहूदियों ने झुटलाया था, तो ये भी आए। सयुसीबुल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो जिन्होंने कुफ्र किया उनमें से, मिनहुम उनमें से, मतलब अल्लाह ताला के अदल है, सारे देहाती ऐसे नहीं थे। मदीना के अतराफ में जो बस्तियों में थे उनमें से कुछ लोग आकर बहाना किए। तो जिन्होंने बहाना किया लहुम अज़ाबुन अलीम, इतना जिक्र हुआ। तो जहन में रखिएगा ताकि हमें वो बात समझना है कि देहातियों में से भी कुछ देहाती ऐसे थे जो झूठा बहाना करते थे, ईमान उनमें दाखिल नहीं हुआ था, मुनाफिक थे। अब अल्लाह तबारक तआला कुछ ऐसे लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि वो भी ग़ज़वे तबूक में जाने से रुक गए थे, लेकिन वो क्या थे, कमज़ोर थे, बीमार थे, इखराजात नहीं थे, सवारियाँ नहीं थीं। देखिए कैसा अदल है, हर फ़र्द जो ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हुआ उस पर गिरफ्त नहीं हुई। तो मुनाफिकीन का जिक्र, फिर मुनाफिकीन कौन से, देहातियों का जिक्र अभी और चलता रहेगा, लेकिन दरमियान में इस्तिस्ना। तो सुनिए, लैसा अलद्दुअफ़ाइ वला अलल मरदा वला अलल्लज़ीन ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरज इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि मा अलल मुहसिनीन मिन सबीलिन वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कमज़ोरों पर कोई हरज नहीं जो रुक गए, और न बीमारों पर, दो, और न उन पर जिनके जो नहीं पाते थे इखराजात। तो जब जाना है जिहाद के लिए ग़ज़वे में, तो खजूर की थैली, तलवार, ढाल या जो भी नहीं था उनके पास। मगर कब, इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूली। नसहू के माने क्या? नसहू के माने हम जानते हैं कि नसीहत करना। तो नसीहत कौन करता है? जिसमें खैर खाई का मादा हो। तो खैर खाई का मादा किस में होता है? जिसमें इखलास हो। तो अब यहाँ इखलास का तर्जुमा करेंगे कि जो रुके रहे मगर वो मुखलिस थे अल्लाह के लिए, रसूल के लिए। देखिए तर्जुमा हर जगह एक ही तर्जुमा नहीं होता। अल्लाह को क्या नसीहत करना है, रसूल को क्या नसीहत करना है। तो लुग़वी माने ले लिए कि जो मुखलिस थे मगर इस बिना पर वो तबूक में शरीक नहीं हो सके। मगर अब इसी जमात में से एक गिरोह का जिक्र आ रहा है, ज़रा सुनिए, और तर्जुमा का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि तर्जुमा भी हमें उस पर महारत हासिल करना है। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लव व अअयुनुहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून। और न उन लोगों पर कि आए आपके पास, अतौक ए रसूल, क्यों आए? लितहमिलहुम, ताकि आप उन्हें सवारी दें। नहीं था कुछ। कुल्त
اے رسول تو نے کیا جواب دیا؟ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ آپ کو ہم وہ دیں۔ تو کیا فرمایا؟ تولو، دیکھیں غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما لا اجدو ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ تمہیں ان پر سوار کروں۔ اب ترجمے کو خیال میں رکھیے، تولو کے معنی کیا کرتے ہیں ہم آج تک؟ روگردانی کی، منہ پھیرا۔ تو انہیں یہاں ترجمہ منہ پھیرا نہیں کریں گے، نہیں تو پھر وہی بات ہوگی نا، جس نے رسول سے منہ پھیرا تو کعبے سے منہ پھیرا۔ تو دیکھیے ترجمہ کیا کرنا ہے، تولو، واپس گئے۔ دیکھیے کیسے ترجمہ ہوا، تو جب واپس گئے تو منہ پھرا کہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تولو واعینہم تفیض من الدم، حال ایسے واپس گئے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حزانہ، غم کی وجہ سے، اللہ یجدو ما ینفقون، کہ انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں پائی جو خرچ کریں۔ اب آپ بتائیے، آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ ہمیں سواری دیجئے، فرمایا کہ میرے پاس تو سواری نہیں، تو الٹے پیر گئے یا منہ پھیرا؟ رخ پھیرا۔ تو رخ پھیرا ترجمہ ہم ادب سے کر رہے ہیں کہ واپس گئے، اور رخ پھیرا بھی ترجمہ کیے تو کیا ہے؟ رخ پھیرا کیوں؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں غم کی وجہ سے۔ تو جب روضے کی زیارت کرنے جائیں گے کہیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ ابا بکر عمر، اب ہمیں واپس جانا ہے، تو کیا اسے منہ پھیرنا کہیں گے؟ کیا اسے رخ پھیرنا کہیں گے؟ کہ جس نے رخ پھیرا روزے رسول سے تو اللہ سے رخ پھیرا، اسے رخ پھیرنا نہیں کریں گے، واپس جا رہے ہیں، کیونکہ جب زیارت کو جائیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم واپس جائیں، لہٰذا ہمیں رخ پھیر کر واپس آنا ہے۔ تو ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت تھی، ما ینفقون۔ اب گرفت کن پر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا خصوصیت سے ذکر کیا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس وجہ سے۔ تو سنیے، انما السبیل علی الذین یستأذنوک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ ہاں، گرفت، دیکھیں سبیل کا ترجمہ گرفت، ان پر جنہوں نے اجازت لی جبکہ وہ مالدار تھے، راضی ہوئے پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ کون تھے پیچھے بیٹھنے والیاں؟ عورتیں، ضعیف، کمزور۔ تو اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون۔ اب تجوید تو میں بار بار بتلاتا ہوں، یعلمون نے بلکہ لا یعلمون۔ اب یعتذرون، پہلے ہوا معذرون، بہانہ، اب عذر، اب مجموعی طور پر۔ تو سنیے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اب ترجمہ کریں گے، عذر کریں گے تمہارے پاس۔ تو اس میں دونوں پہلو ہیں، سچ بھی اور جھوٹ بھی۔ جب وہ لوٹیں گے، یعنی جب آپ تبوک سے واپس مدینہ جائیں گے تو وہ بھی آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے رہے ہیں آپ پر عذر کریں گے، لیکن اس عذر کو مخصوص کر دیا کس نے؟ قل، اے رسول کہہ دو، لا تعتذروا، عذر مت کرو۔ تو اس نے بھی بہانے میں ڈال دیا، لیکن مطلب اعتذار کا دونوں پہلو۔ لیکن جب حکم ہوا کہ کہہ دیجئے کہ لا تعتذروا، تم بھی بہانہ باز ہو، لن نؤمن لکم، ہم تو پر یقین نہیں کرتے، کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر کر دیا تمہارے حالات سے۔ تو رسول کو کیسے معلوم ہوا؟ وحی الہی سے۔ غیب جو ہے، غیب اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتیں نازل کی اور بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ آئیں گے، عذر کریں گے، ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹے معلوم کیسے ہوا؟
آیت سے. اب سنیے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، دیکھے گا اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل. کیا مطلب طرز عمل؟ عذر کرتے ہو کہ ہم اس لیے بیٹھے رہے، تو ٹھیک ہے عذر کرو، ہم تو یقین کرنے والے نہیں. اب کیا کرتے ہو؟ اگر واقعی عذر تھا تو اب شریک ہو جائیے، ساتھ دیجیے، تو تمہارا طرز عمل اللہ اور رسول دیکھے گا. اگر تم تبدیل ہو گئے وہ بھی اس کی نگاہ میں ہے، اور اگر نہیں تبدیل ہوئے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تو جو حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں ہر چیز کی جو کچھ تم کرتے تھے سزا آگاہ کر دے گا. اچھا یہاں ذہن میں رکھیے سیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا. اگلی آیت آئے گی انشاءاللہ، تو اس میں ایک اضافہ ہے سیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. تو دونوں آیتوں میں تھوڑا سا فرق رہے گا، تو ذہن میں رکھیے. اب سنیے سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون. ضرور ضرور قسمیں کھائیں گے. اذا انقلبتم الی، جب تم ان کے پاس لوٹو گے. کب؟ مطلب وہ تو بیٹھے رہے، اب آپ تبوک سے واپس جا رہے ہیں، تو راستے میں آیت نازل ہوئی. کیوں قسمیں کھائیں گے؟ لتعرضوا عنہم، ترجمے کا خیال رکھیے. وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم مجبور تھے، تاکہ آپ صرف نظر کریں. ایک تو ہوتا ہے منہ پھیرنا، یہاں منہ پھیرنے کے معنی نہیں، صرف نظر کریں یعنی توجہ نہ دیں. فَأَعْرِضُوا، اے رسول اور اے مسلمانوں آپ بھی عارضو، تو کیا صرف نظر نہیں؟ جبکہ معلوم ہو چکا وحی الہی سے کیے جھوٹے بہانہ باز، تو آپ ان سے اب بے تعلق رہیے. تو دیکھیے معنی میں کیسی تبدیلی آتی ہے. وہ تو عذر کریں گے کہ صرف نظر کیجئے، درگزر کیجئے، آپ بے تعلق رہیے. کیوں بے تعلق؟ دیکھیے انہم رجس، یہ جو رجس ہے نا، اس لیے کہ یہ ناپاک ہے. یہ بتلا رہا ہے کہ صرف نظر نہیں. صرف نظر تو ہم بچوں سے بھی کرتے ہیں، بیوی سے بھی کرتے ہیں، خادموں سے بھی کرتے ہیں. کوئی خطا ہو گیا صرف نظر کر دیں، جیسے کہ دیکھا نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، اسے کہتے ہیں صرف نظر. مگر یہ رجس ہے، تو آپ ان سے بے تعلق رہیے. اب سوسائٹی میں انہیں کوئی جگہ نہیں. اور نتیجہ کیا؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہوں نے جو کچھ کمایا اس کے عوض انہیں کیا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم. اب سنیے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. وہ قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، یہی ان کا مقصد. مگر دیکھیے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ لوگ ان سے راضی ہوئے تو سن لیجئے اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں. قوم فاسق ہے. اب ذکر آ رہا ہے کن کا؟ کہ لوگ مرتد ہو گئے. کون لوگ تھے؟ تو سنیے اب وہ موضوع شروع ہو رہا ہے. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. اعراب کون؟ یہ اعراب دیہاتی. اشد کفرا ونفاقا، اللہ کفر میں زیادہ سخت اور نفاق میں بھی. دیکھیے منافقین کا ذکر علیحدہ ہے اور دیہاتیوں کا علیحدہ ہے. منافقین کی غدات ہو گئی کہ یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں، غزوہ تبوک سے واپسی پر آیتیں نازل ہوئیں. لیکن اب بچے کون؟ یہ دیہاتی بدوی. وَأَجْدَرُوا اللہ يَعْلَمُوا، اور اس کے قریب ہیں کہ وہ نہیں جانتے اللہ کی حدیں، جو اللہ نے اس کے رسول اور اتارا اس کا علم انہیں نہیں. واللہ علیم حکیم. کیا مطلب؟ مدینہ کے اطراف میں جو بستیاں تھیں اور مدینے کو مرکزیت حاصل تھی، تعلیم، درس و دروس دیہات میں تو نہیں ہو رہا تھا، تو انہیں اس کا علم حاصل
کرنا ناممکن تھا، لہذا یہ کچھ نہیں جانتے تھے. اب یہ ایمان لائے تو یہ کیوں ایمان لائے؟ بس اس کو سمجھ جائیے. یہی وہ مسئلہ ہے جسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھتے ہیں کہ لوگ مرتد ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. پھر ابو بکر صدیق نے ان کا نوٹس لیا، زکوٰۃ سے بھی انکار کیا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے. یہ آیت چلتی رہے گی اگلے صفحے تک کہ عرب یہ جو دیہاتی جو تھے اعراب، یہ جو ایمان لائے تھے وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدود کو یہ جاننے والے نہیں تھے. پہلے تو یہ منتظر تھے کہ کیا ہوگا. اسلام کی کشمکش شروع ہوئی، صلح حدیبیہ میں تھوڑا اسلام چمکا، جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا، مسلمان جیت گئے. ٹھیک ہے، احد، فتح مکہ، اسلامی سلطنت ہر طرف پھیلنے لگی. بتائیے دیہاتی کیا کریں گے؟ تو دیہاتی ایمان لائے. کون سا ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ہرگز یہ نہ کہو کہ ایمان لائے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو کون سا ایمان تھا ان کا؟ اس سلطنت سے مرعوب ہو کر کہ دیکھ رہے تھے اگر مسلم ہارتے ہیں تو مشرکین کے ساتھ ہی رہیں گے. اب پلڑا کس کا ہوا بھاری؟ مسلمانوں کا. اب کہاں جاتے؟ تو رعب ان کے اندر جو آ چکا تھا کہ ہمیں تو زندگی گزارنا ہے. تو آمنا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ لن تؤمنو. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے. یہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر رہتے تھے، جاتے تھے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اب اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ مرتد ہو گئے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ مسئلہ آج کھل جائے گا. تو سنیے ان کے بارے میں مزید. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ان دیہاتیوں کا وصف دیکھیے. اور دیہاتیوں میں سے، بدیوں میں سے خرچ کرتے ہیں تو اپنے اوپر مغرمہ ٹیکس سمجھتے ہیں. تاوان مانگتے تھے، چلیے غزوہ تبوک کے لیے مانگا اور ضروریات کے لیے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، انتظار میں کہ تم پر کبھی مصیبت آ جائے. یہ روب سے ایمان لانے والے. علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہے کوئی مصیبت آ جائے. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی وَمِنْهُمْ، تو سنیے گا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس آیت میں استثناء کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ناظرے پر تھوڑی سی محنت ہوگی، سنتے رہیے. اور ان میں سے کچھ اور ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر، اور جو خرچ کرتے تھے قربات عند اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے جو روب سے ایمان لائے تھے تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ تاوان ہے، اور جو حقیقت میں ایمان لائے تو ان میں بھی دونوں طریقے کے لوگ تھے. تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. اللہ کے عند اللہ، نزدیکی. آگے ہے وصلوات الرسول، رسول کی دعائیں. تو دیکھیے الفاظ کو دیکھیے. سل، واو پر زبر، پھر کھڑا زبر، سلوا. تو اس کو یاد رکھیے. یہ قرآن شریف میں کئی جگہ پر ہے. جہاں گول تا ہو وہاں صلات ایک، جہاں لمبی تا ہو وہاں صلوات، بغیر کسی جھجک کے. تو صلات کے معنی ایک صلات، اور صلوات کے معنی کئی صلاتیں، کئی نمازیں اور کئی دعائیں. تو اس کی یہ نشانی ہے. ابھی مزید لفظ ایک آئے گا. کیا؟ اسی طریقے سے غدا، سورہ کہف میں بھی ہے غدات، مگر وہاں پر
शक्ल क्या है, वाव पर खड़ा ज़बर तो अक्सर पढ़ते हैं गदावात, तो उस पर मैंने तभी अगली आयत में करते हैं इंशाल्लाह। तो इसको जहन में रखिए, लंबिता जमा के लिए देखिए, मुस्लिमतुन एक मुस्लिम औरत, मुस्लिमात जमा, तो रसूल की दुआएं, अल्लाह रसूल की दुआएं लेने के लिए और अल्लाह की कुर्ब लेने के लिए। मसला तो इन बदियों का चल रहा है। अला सुन लीजिए कि इन्नहा कुर्बतुल लहुम, ये इनके लिए यकीनन अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। सय्युदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमती, अल्लाह उन्हें ज़रूर उसकी रहमत में दाखिल करेगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है। तो एक तजवीदी इस्तिलाह और ये इनका जो इस्तिस्ना किया गया है। अब एक मजमूई तौर पर जिक्र हो रहा है, सुनिए। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अस्साबिकून सबकत करने वाले, अल अव्वलून पहले, तो कौन? मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। तो सबकत करने में दोनों का जिक्र आया, इसलिए कि मक्के वाले ईमान लाए, सबकत कर गए, मदीना वाले भी सबकत कर गए। सबकत ये कर गए कि वो भी ईमान ले आए और अपने यहाँ जगह दी, ठिकाना दी, तो दोनों का शुमार किसमें? सबकत करने वालों का। मगर थोड़ी मज़ीद तवज्जो दीजिए, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, हर खुतबे में सुनते होंगे, वरद अनिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, है ना, व जमी सहाबती वमन तबिअहुम बिइहसान, सुनते होंगे ना खुतबे में। तो क्या मतलब? ये देखिए सामने है हमारे, तो इसका तर्जुमा आज समझ लीजिएगा। कहा यह जा रहा है कि जो इनकी पैरवी करे, किन की? इन साबिकून अल अव्वलून की, मुहाजिरीन की और अंसार की, और खुतबे में वह सहाबतुल किराम, सहाबा की। मगर ये क्या भी एहसान? तो आज बात खुल जाएगी, आज बात वाज़ेह हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा, अगर आप मेहनत करें, अब गौर करें, करते जाएं आप खुतबे में, तो बेहसान का तर्जुमा क्या? उर्दू का एहसान नहीं। देहाती भी ईमान ले आए, लाए कि नहीं लाए? तो देहाती कैसे ईमान लाए? मरूब होकर ईमान लाए। बनु कुरैज़ा, नज़ीर, इनके यहूदी भी ईमान लाए, तो किस लिए लाए? निफाक के लिए लाए। तो ये इससे मुख्तलिफ, जो सहाबा पर ईमान लाए दुरुस्ती के साथ, देखिए कैसा बेएहसान, सही तरीके से, यह है दुआ। तो अगर हम भी सही तरीके से ईमान लाएं तो हमारा इसमें शुमार है, मगर हमारा तरीका वही होना चाहिए। कैसा? बेएहसान। तो देखिए हर खुतबे में दुआएं दी जा रही हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, और इमाम खतीब भी हमेशा, मगर किसके लिए? मन इत्तबअहुम बिइहसान। अब आप बताइए, हमारा तर्ज अमल अगर सहाबा किराम से मुख्तलिफ रहा, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल हदीस सही, मैं यइश मिनकुम बादी, जो मेरे बाद ज़िंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, इख्तिलाफ पाएगा, है ना आजकल इख्तिलाफ, हर एक का मज़हब, मसलक, जमातें, तरीक़ेकार, मस्जिदों का, अज़ान का, सब अलग अलग। तो क्या फरमाते हैं ऐसे वक्त में? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा अर्राशिदीन अल महदीयीन अद्दु अलैहा बिन नवाजिज़। इनका तरीक़ेकार, जैसे कि कुचेले में कोई चीज़ दबा देते हैं, इस तरीके से पकड़िए। तो हमारे लिए यही है मनार, सहाबा किराम का अमल। सहाबा के किराम के अमल के सामने कोई चीज़ नहीं। तो इसको जहन में रखिएगा, बड़ी कारामत चीज़ है। कहीं भी हमें परखने के लिए, कसौटी के लिए कलाम पाक है, हादीस सही है, अमल सहाबा है, अमल रसूल है, मगर आजकल कहाँ हम देखते हैं? अमल रसूल नहीं देखते, अपना मसलक, अपना मजहब। बहरहाल ये ज़िम्नन बात थी, और समझना था क्या? बेएहसान। तो इत्तबऊहुम बेएहसान, इनकी पैरवी करें, हम भी करें इंशाअल्लाह, कोशिश करते हैं। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अन्हार खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये क्या है? बड़ी अजीम शान कामयाबी है। तो कामयाबी किस में है?
عمل رسول میں. کامیابی کس میں؟ عمل اتباع صحابہ میں، احسان درست سے. اب یہ ہر جمعہ کو سننے میں آئے گا، اکثر یہ پڑھتے ہیں. اب سنیے گا کہ مدینے کے اطراف میں اس آیت تک ہم پہنچتے ہیں انشاءاللہ. جی ہاں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اور اطراف میں، حولکم یعنی تمہارے اطراف میں، اعراب منافق ہیں یعنی بستی والے، ومن اہل المدینہ اور مدینے سے بھی، تو دونوں سے ہوئے. اب آپ کہیں بھی رک جائیں، ادھر یا ادھر معنی صحیح ہوتے ہیں. مردو علی النفاق، منفرد ہے نفاق میں، نفاق ان کے سینوں میں رچ چکا ہے. لا تعلمون، اے رسول آپ انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمون، ہم جانتے ہیں. مطلب ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو واضح، اب جس نے عذر کیا تو واضح ہوا کہ یہ جھوٹا ہے، بہانہ باز ہے. کچھ لوگ آئے ہی نہیں، ہم جانتے ہیں، تو ہم انہیں سزا دیں گے مرتین، 2 دفعے. ذرا سنیے، 2 دفعے سزا. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بڑا عذاب کون سا؟ آخرت کا. تو 2 سزائیں کون سی؟ ایک سزا یہ کہ وہ نفاق پر قائم رہے تاکہ ان کی عزت باقی رہے، وہ عزت ختم ہو گئی. اور دوسرا عذاب یہ کہ اسلام پھیلتے رہا اور وہ جلتے رہے. تو 2 عذاب ہوئے، اور اس کے بعد تیسرا عذاب. اب ایک جماعت کا ذکر آ رہا ہے، بلکہ ایک کیا 2 جماعتیں. دیکھیے، منافقان کا ذکر ہوا، بدویوں کا ذکر ہوا، دیہاتیوں کا. اب کس کا ذکر آ رہا ہے؟ مؤمنین. اس میں بھی 2 گروہ ہیں، اور یہ اصل اب قصہ شروع ہو رہا ہے. تو ہم ایک چھوٹے سے قصے سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو سنیے گا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. اور پھر اگلی آیت میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور درود شریف رہ دعا کا. تو وہ مسئلہ اور مزید مستحکم ہوگا کہ فاسق آدمی کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں. تو سنیے، اور ایک جماعت ایسی ہے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یہ صحابہ کرام. اعترفوا بذنوبہم، مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے سے پہلے انہیں شرمندگی محسوس ہوئی. ابو لبابہ کا نام مشہور ہے، 7 افراد تھے. یہ ہم نے کیا کیا؟ جا کر نبی میں جا کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا تصویر کھینچی؟ اعترفوا بذنوبہم. دیکھیں، اعتراف کر لیا، باندھ لیا. یہ کیا ہوا؟ جب تک اللہ کا رسول ہمیں معاف نہ کرے، ہم نہ یہاں سے جائیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے. کھجور ساتھ میں نہیں لے کر گئے، باندھ دیا. اللہ نے کیا تصویر کشی کی؟ دیکھی ہے، اعتراف. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. سنیے غور سے، خلط یعنی خلط ملط، کچھ اچھے کام کیے، وآخر سیئا تو کچھ اچھے کام نہیں کیے. تو اچھے کام کیا کیے؟ کچھ لوگ بدر میں شریک تھے، کچھ لوگ احد میں شریک تھے. اچھے کام ہوئے مگر تبوک میں شریک نہیں ہوئے، گھر میں بیٹھے رہے. ترجمہ آیا سمجھ میں؟ مگر ہوا کیا؟ اعترفوا عسى الله ان يتوب عليهم، اللہ جلد ہی توبہ ان کی قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم. تو اللہ کے رسول آئے اور انہیں کھلوا دیا. اب سنیے کیا حکم ہے ان لوگوں سے. یہ بھی تو شریک نہیں تھے. اے رسول، اہم مسئلہ آ رہا ہے، بلکہ 2 مسئلے ہیں. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے رسول، ان کے مالوں میں سے لے لو صدقہ. ہم لیتے ہیں صدقہ؟ نہیں لے سکتے، گھبرا جاتے ہیں. یہ کون تھے؟ اس لیے کہ ہم صدقے کے معنی ہی نہیں جانتے.
تو آج سنیے صدقے کے معنی. قصہ چل رہا ہے تبوک، مگر سنیے صدقہ کسے کہتے ہیں. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، مخلوط عمل تھا صدقہ، اور پھر نماز. صلی علیہ. صدقے کے معنی کیا؟ جس طریقے سے نماز ایمان کا مظہر ہے، اس صدقہ کے معنی سچا. اگر ایک انسان مومن ہے تو اللہ کی راہ میں مال کو دینا اس کے ایمان کے سچائی کا ترجمان ہے. اس کا نام ہے صدقہ. اس کا نام کیا ہے؟ صدقہ. دیجئے فقیروں کا، یتیموں کا، غزوہ تبوک کا فنڈ میں پیسہ دیجئے. آپ مومن ہیں، اے اللہ کے رسول لیجئے. کیا نام اس کا؟ صدقہ. صدقہ یعنی کیا؟ ایمان میں سچا. بھئی ایمان میں سچے لوگ تو پیسہ دیں گے. مسجد تعمیر کرنا ہے، جو بھی نیک خیر خیرات، کنواں باندھنا ہے، تو پیسہ کون دے گا؟ جو ایمان میں سچا ہے. تو اس کا نام کیا؟ صدقہ. خذ من اموالہم صدقہ. یہ تو شریعت میں لغت میں صدقہ ہوا. ہمارے یہاں صدقہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی نر ہو، الجھن ہو، دشواری ہو، پریشانی ہو، تو اسے اس پریشانی کو ٹالنے کے لیے کسی کو خیرات دے دو. یعنی مجبوری. بخیل تو بڑا بخیل، پیسہ تو نکلتا نہیں، مگر بیمار ہو گیا کوئی تو چلیے اس کا نام صدقہ رکھا. اس کا نام صدقہ سمجھتے ہیں، ہے نہیں. صدقے کے معنی میں نے بتلا دیا. مگر یہ کیوں؟ حدیث ہے کہ صدقہ تدفع البلا، صدقہ بلا کو ہٹا دیتی ہے. تو وہ شخص صدقہ دیتا ہے بجائے مطلب مجبوری ہی سے ہی، مگر اس کا نام بھی کیا؟ صدقہ ہے. تو صدقہ کیوں دیتا ہے؟ کیا وہ مجبور ہوا تو صدقہ دے دو. لیکن عرف میں کیا مانے؟ عرف میں جو عرف یعنی آج کل جو پبلک سمجھتی ہے صدقہ، جو لیتی نہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے، صدقہ اس کا نام ہے کہ اس پر کوئی مشکل ہے، کوئی دیوی کوئی دیوتا کا اثر ہے، بھوت پریت کا، تو اس لیے کوئی مرغا کوئی بکرا جنگل میں چھوڑ دو، صدقہ. اب یہ مشہور ہے. تو اس جنات بھوت پریت کو نہ اس مرغی کی ضرورت ہے نہ اس بکری کی ضرورت ہے. اس کو کس کی ضرورت ہے؟ یہ جو تم نے چڑھایا نا، جو عمل کیا، اس کی ضرورت ہے کہ شرک کرو. لہٰذا ایک عام عرف عام کہ اگر آپ کوئی بکرا ذبح کریں گھر افتتاح کے وقت اور لوگوں کو تقسیم کریں تو سامنے سے لیں گے، پیچھے سے پھینک دیں گے. کیا کہیں گے؟ صدقہ. اس لیے یہ کام نہیں کرنا. لوگ جو صدقہ لیتے ہیں قربانی اور عقیقہ اور ولیمہ بس، یا افتتاح گھر تو کھانا پکائیں. لہٰذا صدقے سے جب تک اب سارے لوگ تو درس قرآن میں بیٹھتے نہیں کہ صدقے کے معنی کیا. صدقہ اس کا نام ہے کہ آپ ایمان میں سچے ہیں، مگر اب لوگوں میں صدقے کے معنی کچھ اور ہیں. تو لہٰذا صدقہ دیتے وقت ذرا اسے ظاہر نہ کریں، بلکہ اللہ کے نام پر اس طریقے سے دعوتیں دے دیا کریں. باقی صدقہ تو شریعت میں ہے، خیر خیرات کرنا، اس کا نام ہے صدقہ. تطہرہم، کہ صدقہ لے کر آپ انہیں پاک کریں اور تزکیہ کریں. دو چیزیں الگ الگ ہیں. پاک کرنے کا کیا مطلب؟ میں ان کا مال پاک ہو جائے گا اللہ کی راہ میں دیں گے تو، اور ان کا جو نفس ہے اصل میں جو بخل پنا ہے وہ ختم ہو جائے گا، صداقت پیش کی. اور تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اخلاق عالیہ، صفات حمیدہ پیدا ہوں گے کہ غریبوں کو پیسہ دے دیا. دیکھیے ایک امیر ہے، اگر وہ ایمان میں سچا نہیں ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ سب لوگ غریب رہیں، فقیر رہیں، اور اگر ایمان میں سچا ہے تو پڑوس والوں کو پیسہ دے گا، غریبوں کو پیسہ دے گا، آپ بھی تاجر بنو، آپ بھی کماؤ. تو تزکیہم، تو یہ ہے صدقہ. ہم نے اسی صدقے کو ہی اب عیبدار سمجھ لیا. وصلی علیہم، کیا مطلب؟ اے رسول ان کے لیے دعا کریں، اور صلی علیہم نماز پڑھیں. دونوں مطلب ہے نا. جب تک یہ زندہ ہیں، خلطوا عملا صالحا و سیئا، جب تک یہ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جب یہ فوت پا جائیں ان پہ نماز پڑھیں. ہوا ترجمہ؟ اب کوئی بھی ترجمہ کرے، کہیں آپ کو ملے گا نماز پڑھیں، کہیں آپ کو ملے گا دعا کریں. تو یہ ہے صلی کے مالے. ان صلاتک، آپ جب ان کے لیے دعائیں کریں گے تو ان کو سکونت حاصل ہوگی. بھول جائیے جو خطا بھی ہو، تو خطا سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور نماز نہ پڑھنا، لا تصلی، کس کے لیے ہے؟ منافق کے لیے. منافق کون سا؟
جس کے دل میں ایمان نہیں، صرف اقرار کیا ہے بتلانے کے لیے، باقی گناہ کرنے سے انسان منافق نہیں ہوتا۔ واللہ سمیع علیم۔ الم یعلموا، کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یعلموا، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور صدقات قبول کرتا ہے۔ یا خود الصدقات یعنی کیا؟ لیتا ہے، مطلب کیا؟ قبول کرتا ہے۔ تو اے رسول آپ صدقہ لیں، اللہ قبول کرنے والا، یہ ہے وہ صدقہ۔ لہذا صدقے کے بارے میں جو گھناؤنا پن ہو چکا ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سنیے ابھی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ وہ آیت ہے جہاں فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اضافہ ہوا، کیوں اضافہ؟ یہی تو سمجھنا ہے۔ اگر ایک تفسیر پڑھیں گے نا سمجھ میں نہیں آئے گا مطلب۔ اوپر جو ذکر ہو رہا تھا وہ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا۔ کس کا؟ منافقین کا۔ وہ بہانہ بنا رہے تھے تو کہہ دیا ٹھیک ہے بہانہ کر لو، اگر آپ بہانہ بناتے ہیں تو آپ تمہارا طرز عمل اللہ اور رسول دیکھے گا، یہ منافقین کے بارے میں نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تفاسیر ہیں، یہ تو ان کے بارے میں ہے، اخلصوا عملا صالحا، خلطوا عملا صالحا وسیئا، تو ان کے بارے میں۔ اب آپ سے صدقہ بھی لیں گے، دعائیں بھی کریں گے، اور آپ کا عمل مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھیں گے، اور اللہ بھی دیکھے گا، رسول کو دیکھے گا۔ تو اس آیت کو اکثر مفسرین نے اس طریقے سے پیش کیا ہے تاکہ روانی باقی رہے، اور بعض مفسرین نے اسے تو پھر وہ پیچھے جانا پڑتا ہے نا، لہذا اس کا خیال رکھے گا۔ اب سنیے قصہ آ رہا ہے، کس کا؟ جو چلتا ہی رہے گا۔ منافقین کا ذکر ہوا، دیہاتیوں کا ہوا، ان لوگوں کا بھی ہوا جو آپ کے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اب اور 3 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ 3 کون سے؟ ذرا آیت پڑھتا ہوں ایک، پھر سنیے۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ وآخرون، ان کے علاوہ کچھ لوگ، مرجون، مرجو یعنی امید سے نہیں، ارجا یعنی جسے کہیں گے ملتوی، اردو میں کہیں گے، یعنی ان کا معاملہ ابھی فیصلہ نہیں، لے بعد میں، اسے کہیں گے ملتوی، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کب تک؟ لامر اللہ، اللہ کو حکم آنے تک۔ اللہ، یہ 3 لوگ، یہ 3 میں کیسے کہہ رہا ہوں، آگے آئے تھے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا 118۔ تو یہ قصہ ایسا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ لامر اللہ، اللہ کا حکم آنے تک ملتوی، اما یعذبہم، یا کہ عذاب یا توبہ، 2 پہلو ہوئے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا اور خوب حکمت والا ہے۔ بات یہ ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، یہ پہنچے اور اطمینان سے، ہاں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور ہم نہیں آ سکے۔ تو فرق ہوا پہلے لوگوں میں اور ان میں۔ تو ان کا معاملہ کیا چلا؟ 40 دن تک گفتگو بند، گھر میں بندے رہے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن کے بعد حکم ہوا کہ ان کی بیویاں بھی بند۔ اللہ، چلیے صاحب، جا کے چھت پہ سونے لگے۔ تو لوگوں سے بھی بات چیت بند، آتے تھے السلام علیکم، جواب نہیں دے رہا ہے، کوئی جواب نہیں۔ اللہ کا حکم تھا نا، مرجون لامر اللہ۔ عجب قصہ ہے یہ، 40 دن تک کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔
बेचारे इंतज़ार में थे कि कब हुक्म आए, इम्मा यतूब अलैहिम। 41वां दिन मज़ीद भारी हो गया, जाके कह दो इनकी बेगमा से कि आप भी बंद। आहा, छत पे चढ़ के देख रहे हैं कोई आता है, कोई ऐलान करता है, तो अभी हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा। 50 दिन जी, 50 दिन। अब अल्लाह तबारक ताला ने इसके बाद देखिए दूसरा एक ज़िक्र कर रहे हैं, और इनका ज़िक्र फिर आएगा वाला सलाहतुल्लज़ीना खुल्लिफू आइंदा दर्स में। तो दरमियान में कुछ किस्सा पेश किए हैं, तो वो किस्सा जो है तकरीबन चलेगा 110 आयत तक कर लेते हैं ये किस्सा पूरा, नहीं आइंदा के लिए रखते हैं मेरे ख्याल से। तो बहरहाल अब किस्सा चलेगा इनका। किस्से के दरमियान में मस्जिद है, हम सुनते हैं नाम मस्जिद कुबा, मस्जिद नबी और एक मस्जिद दिरार, उसका आइंदा दर्स है, लेकिन शुरू से आ जाइए, फिर उसके बाद इनका जिक्र और इस तरीके से सूरत तौबा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा दर्स बुखारी के लिए। सुनिए, बुखारी में बाब है अद्दीन युस्रुन, पर्चे आपके साथ में है कि दीन आसान है। क्या उन्वान बादा इमाम बुखारी ने? दीन आसान है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अहब्बुद्दीन इल्लाहि अल हनीफियतु अस्समहतु, ये अरफी अल्फाज हैं अरबी के। हनीफिया यानी क्या? यकसू, खालिस तौहीद, और सम है यानी आसान। तो हदीस पेश करते हैं, तर्जुमा में पढ़ लेता हूँ। अब्दुस्सलाम बिन मुथिर ने उन्होंने कहा कि हमको उमर बिन अली मुइन बिन हज़रत ने फरमाया कि बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन इस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती नहीं चल सकेगी। क्या मतलब? ये दीन तो आसान है, कुछ लोगों ने दीन को सख्त कर दिया है, तो उससे मालूम होना चाहिए कि दीन ही चलेगा, दीन उस पर गालिब आ जाएगा और सख्ती वो कर नहीं सकेगा। इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो। पुख्तगी और चीज़ है और सख्ती और चीज़ है। जहाँ तक मुमकिन हो मियाना रवि बरतो और खुश हो जाओ कि इस तर्ज अमल से तुम दारैन के फ़वाइद हासिल होंगे तुम्हें, और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। 5 वक्त नमाज भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। क्या मतलब? सख्ती और गालिब। सख्ती यानी इस्लाम इस कदर आसान है, मगर सख्ती इस तरह पैदा कर दी गई। देखिए 5 वक्त नमाज में देखिए, निकाह में देखिए, मैयत के गुस्ल में देखिए, मैयत के दफन में देखिए, ये सारी सख्तियाँ। आप जानते हैं कि जब मैयत का गुस्ल आपको बतला दिया गया तो किस कदर आसान है, मगर उसको सख्त कर दिया। नमाज के लिए देखिए, नमाज जब इमाम सलाम फेरता है तो हुक्म है कि अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। हर फर्द कहे, फिर चाहे कोई उठ खड़ा हो और तस्बीह पढ़ते जाए और दुआएं पढ़े, मगर है कि उसमें भी सख्ती मजमूई तौर पर बैठकर। बरा हर जगह पर सख्ती। तो इमाम बुखारी हदीस से बताना चाहते हैं कि इस्लाम में सख्ती नहीं है, और इनको ज़रूरत इसलिए पेश आए कि उस वक्त भी कुछ लोग इस तरीके से इज्तिमाई तौर पर किया करते थे और लोगों के लिए दुश्वारी पेश आती थी। हर जगह पर आप देखिए, शादी करना इतना दुश्वार कर दिया, शादी ब्याह हर चीज़, तो सख्ती नहीं है। अब इन्होंने तशरीह की है, सुनिए। सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहिम। दीन में अल्लाह ने कोई ज़बरदस्ती वो हरज तकलीफ़ नहीं रखी। फिर ऐसा क्यों? यानी अल्लाह ने दुनिया में तुम पर कोई सख्ती नहीं रखी, बल्कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। आयात और अहादीस से रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि इस्लाम हर तरह से आसान है। अब सुनिए, इसके उसूली और फ़ुरूई अहकाम और जिस कदर अवामिर व नहाई हैं, सब में इसी हकीकत को मलहूज़ रखा गया है। मगर सद अफसोस के बाद के ज़मानों में खुद साख्ता इजादात से इस्लाम को इस कदर मुश्किल बना लिया गया है कि खुदा की पनाह अल्लाह ने एक समझ ले। इतने से अल्फाज में इन्होंने खींच लिया। अब दूसरी हदीस है अस्सलातु मिनल ईमान, इसके पहले भी हो चुकी है, तो यहाँ हमें नमाज का बयान नहीं मगर एक बहुत इल्मी बातें हमें मिलेगी, तो मैंने इसको तरतीब से रखा हूँ। तो सुनिएगा इसका इन्होंने बाब बांधे हैं
کہ نماز ایمان کا جز ہے اور ہر فرد جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں قبول ہیں. تو اب سنیے کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان کو حضرت برہ بن عازب نے خبر تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی نانہال میں اترے جو انصار تھے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو ہے والدہ مدینہ سے تھیں، تو نانہال ہوا اور وہاں آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اب کعبے سے دور ہوئے، دیکھیں 16 یا 17، ساری کتابوں میں یہی عدد ہے. آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو. تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی. امام بخاری اول صلاۃ صلاها صلاۃ العصر، ہمارے لیے دلیل مل گئی. وہاں آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، یعنی جماعت سے بھی، وہی سے بتلا دیا گیا جماعت بھی. پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں سے ایک آدمی نکلا. اب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا، تو وہ لوگ رکوع میں تھے. تو اس نے آواز دی، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. ظاہر بات ہے اس نے جب اعلان کیا تو یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے نماز میں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہود اور عیسائی خوش تھے، کیونکہ ان قبلہ اول وہی تھا نا، تو خوش تھے کہ ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار گزرا. اب وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ ابراہیم کے قبلے کو بھی چھوڑ دیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے قبلہ تو وہ کعبہ ہے. ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ابو اسحاق سے برہ سے یہ حدیث بھی نقل کی کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے. ابھی 16-17 ماہ مدینہ میں ہجرت کے بعد تو کچھ انتقال کر گئے نا، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ سورہ بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے. جنہوں نے بیت المقدس کی نماز پڑھی وہ بھی مومن ہیں، ان کی بھی نماز ہے. تو یہ اس سے ہمیں کئی چیزیں ملی. اب رہا ہم زیارت کرتے ہیں مسجد قبلتین کی، تو وہاں پر بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہاں نماز پڑھا رہے تھے. نہیں، اللہ کے رسول وہاں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں انہیں اطلاع دی گئی تو وہ گھوم گئے نماز میں. تو اب اللہ توفیق. تو انشاءاللہ اب آئندہ درس کے لیے جلد آنے کی کوشش کریں. مزید کچھ تشنگی ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کہیے جی. قبلتین میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ نہیں نہیں نہیں، چونکہ وہ ایک ہی نماز میں 2 رخ ہوئے نا، تو لگا دی نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑھ رہے تھے وہاں بھی تو 2 ہوا ہے نا. نہیں وہاں 2 مگر ہاں کوئی نشانی نہیں کہ نہیں آپ نے نہیں وہاں 2 نہیں. جی یہ کیا کہنا چاہے صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے پہلے اطلاع دی گئی، سمجھ رہے ہیں نا. نہیں اس کو اب بھول جائیں نا، وہ تو پبلک ہے نا. دیکھیے ابھی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا، نماز آپ کو اطلاع دی گئی تو ہم نے عصر کی پہلی نماز قبلہ کی طرف پڑھی اور پھر ایک صاحب نکلے. یہ بالکل صحیح چیز جو آج آپ کے سامنے پیش آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی؟ پہلی عصر کی نماز تھی. اچھا بات ظہر کی کہتے ہیں، جبکہ پہلی کون سی تھی؟ وہ عصر کی تھی. انہوں نے پہلے اعلان کر دیا کہ ادھر آپ نہیں باقاعدہ بس ختم. یہ صحیح سمجھ. جی ہاں بہت اچھا. جی وہ مسجد نبوی. جی اور یہاں لوگوں کو اس نے آواز دی، سمجھ رہے ہیں. تو ایسی کئی جگہ پر ہوا، ایک ہی جگہ پر نہیں ہوا نا. لیکن یہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو نشانی کر دی، تو ہوتا ہے ایسا، نشانی لگا دی. اسی لیے دیکھیں نا مسجد قباء جو ہے اس کی اہمیت ہے. قبلتین کی زیارت کو نہیں لکھا ہے، مسجد نبی میں جائیں اور مسجد کیا قباء جائیں. اس کی چونکہ قباء وہ مسجد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہیں پڑاؤ کیا تھا. بہرحال آپ کا سوال ہے. ہاں پہلی. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے وہاں نماز جمعہ بھی قائم کیا، تو مسجد تو تھی نہیں، نماز ادا وہیں پڑھتے تھے.
फिर मस्जिद नबी चले गए तो यहाँ पर भी नमाज होने लगी, वहाँ पर भी, लेकिन नमाज जुमा भी कायम किया। अब हमारे लोग नमाज जुमा कायम करने से क्या उलझते हैं कि ये तो मस्जिद नहीं, ये नहीं, तो कई चीज़ें इसमें हमको मिलती हैं। मगर अभी सरेदस सारी चीज़ें आएंगी कि असर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई मस्जिद नबवी। जी। और दूसरी जगह पर सहाबा, ये तो एक किस्सा है, बाकी कई जगह पर ऐसा हुआ, सहाबा कहते गए ना। बाकी तो जाहिर है कि जो लिखा गया है, कई चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं, जैसे कि अब ये आयत के तर्जुमा भी आप यहाँ इसको पढ़ेंगे ना तो इन्होंने इसको मुनाफिक के साथ जोड़ दिया है, बहुत कम लोगों ने। अब मुनाफिक के साथ जोड़ा है तो मजमून में रवानी नहीं, तो ये चीज़ें तो होने वाली इख्तिलाफ, लेकिन हमें सही चीज़ मिली बुखारी का। और वहीं पर वो जिब्राइल अमीन ने बताया था कि ये काबा जैसा वो मस्जिद नबी के बनाने वक्त यानी एक ही मस्जिद ऐसी है, वो मैं क्यों कहता हूँ कि आपके समझ में आए कि हम किबले की तरफ रुक कर नमाज नहीं पढ़ते हैं। दुनिया में एक ही मस्जिद ऐसी है कि जब मस्जिद नबी बनाई गई तो आप सलाम के सामने से हिजाब हटा दिया गया और जिब्राइल ने आकर बतला दिए, सामने काबा देख रहे थे और काबे के सामने वो क्या जो मेहराब है ना, मेहराब बना। तो मैं ये समझाना चाहता था कि बस वो मेहराब, अब मेहराब के पीछे अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका चेहरा कहाँ है, किबले की तरफ है, मगर कितने फिट बताइए, काबा जितनी फिट है, उसके बाद आप गए तो कहाँ आपका चेहरा, काबे की तरफ नहीं होगा। फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, उसके लिए वो मैंने बात समझाया था। तो इंशाअल्लाह हर चीज़ वो तहकीक से, लेकिन बुखारी से काफ़ी मदद मिलेगी हमें। अब तो समझ रहे हैं ना कि हम, सवाल है कल हाँ कहिए। कि अभी जैसे मस्जिद नबवी जब बनी तो सामने काबा था, मेहराब उधर बना है, तो वो पहले उधर पढ़ते थे बैतुल मकदस की तरफ, हाँ तो मेहराब ऐसा था। नहीं अच्छा, उसके बाद बना। उसके बाद में जब बना, क्योंकि फ़ौरन मस्जिद नहीं तामीर हुई थी ना, हाँ उस वक्त मेहरा वगैरह कुछ नहीं बना था जी, ये तो बाद में सब बनता गया। असल में ये जो मेहराब भी है ना, और मेहराब मिंबर, अब मिंबर आप जानते हैं कि वो दरख्त था, आप टेका देते थे, ये तो सब बाद में जीनत दी गई है, बस वो रुक किया और नमाज पढ़ ली। जी हाँ, क्या सवाल कि मस्जिद अक्सा में, हाँ मस्जिद अक्सा में जो नमाज हुई है ना, असल में पहले ये होता था, शरीयत मूसवी में क्या था कि नमाज सिर्फ मस्जिदों में, यानी आप उसको वो क्या कि उसका नाम जो था ना माबद, वहीं पर होती थी, बस किबले का सवाल नहीं था। एक माबद बना लिया, उसमें नमाज हो, बस ये तरीक़ेकार था। वो हदीस है ना कि अब तो पूरी ज़मीन मेरे लिए सजदागाह और मस्जिद बना दी गई, तो जो मस्जिद बनाई उसी में नमाज हो, और कहीं नमाज नहीं होती थी। आप बना लें नबी की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से, बस ये तरीका चल रहा था। और जब वो बैतुल मुक़द्दस बना तो वो किबला हुआ। अब उसके अतराफ में जो मस्जिदें बनी उनकी जहत बैतुल मुक़द्दस हुई, इसलिए उसे कहते हैं किबला अव्वल। नहीं, वो काबे की तरफ नहीं, हाँ, वो काबे की तरफ नहीं है, नहीं तो वहाँ पर फिर नमाज कैसे पढ़ते लोग? जी नहीं, अब जो बनाए काबे की तरफ बनाए ना, वो तो अब तो उनका उनका अलहदा, हमारा अलहदा है, ऐसा कैसा? नहीं जहत नहीं, मस्जिद उस माबद खाना, क्योंकि अब जो बनी है ना, जो दो पार्ट बने हुए हैं ना, एक फ़लस्तीनी के हाथ में, एक उनके हाथ में, तो अपना वो किबला किस तरफ है, किबले की तरफ, काबे की तरफ है। अगर आप मुझे सदका देते हैं, जी दे दीजिए, खाइए, इस्तेमाल कीजिए, तो मैं कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, अगर नहीं, वो जो सदका मैंने बतलाया ना, अगर इंसान असल में जो मोहताज हैं वो भी नहीं ले रहे हैं। मेरे कहने का मकसद क्या है कि एक इंसान मोहताज है, लेकिन वो इसलिए नहीं लेता है कि सदका मैं नहीं लूँगा, ये चूँकि अड़चन वाला है इसलिए वो नहीं ले रहा है। और सदका दो तो बोल के दो, ऐसा और सदका तो बोल कर देना भी नहीं चाहिए, मगर वो लेते ही नहीं। कुछ लोगों को देखा कि बहुत परेशान है मगर लेते ही नहीं सदका। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़कात भी नहीं ले रहे हैं, तो ज़कात तो उससे रहम वाली है, लेकिन सदका तो आप भूल जाएं। यहाँ तक कि मदारिस में मैंने देखा, फकीर नहीं लेते सदका। हाँ नहीं लेते, वो इसीलिए नहीं लेते ना कि वो है क्या, असल में वो परेशान होते हैं कि ये क्या है ये, इसलिए सदके का नाम ही न ले। क्योंकि मेरा तजुर्बा है ना, आपको अगर किसी को दावत करना है तो आप दावत दें, और गोश्त तकसीम करना है तो अकीका या कुर्बानी, बाकी वो
देखा मैंने वो फेंकते हैं क्योंकि फ़कीर नहीं लेते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं ले- हमारा सत्ता ही गलत कर रहे हैं ना हम। हाँ बीमार हुए बाद ये सत्ता तो हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तसव्वुर हमारा गलत हो गया। सत्ता ही गलत है हमारा। नहीं, क्योंकि वो देते हैं ना, उसकी भी मेंटालिटी है कि मेरे बच्चे की बीमारी निकल जाए। लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ है। मैंने यहाँ देखा, मैं कब्रिस्तान गया था तो बच्चे को गुस्ल दे रही थी खातून, तो बोली सद्दिक सद्दिक, वो 50 रियाल दे, उसने रख ली क्योंकि वो जानती है सद्दिक यानी सदका दो, ईमान की सच्चाई पेश करो, दो 50 रियाल। यहाँ वाले रखते हैं, जो समझते हैं वो रखते हैं। हमारे यहाँ एक तस्वर है उर्फ में, तो सदके से परहेज करें, अब क्या करते हैं वो समझ, अब इसको समझाना भी मुश्किल है। यानी ये इस किस्म के सदका बोल कर, हाँ सदका कह कर दूसरे दावत दें, दावत करें। नहीं, पैसे बोले बगैर भी दे सकते हाँ बोले बगैर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सदका बदनाम हो चुका है ना असल में। हाँ हमारे यहाँ हाँ जी, पब्लिक क्या करते हैं उसको। यहाँ जो कुरान की आयत नहीं मालूम, तहत अनहार आया। हाँ जगह तहत तिहत अनहार आया, इसमें क्या फर्क है? नहीं, वो ग्रामर का, क्योंकि तजरी के बाद तहत आएगा, और अगर मीन है तो तहती आएगा। हुरूफ जार्रा पता है ना, तो वो हुरूफ जार्रा अगर आएंगे तो मिन तहतिहल अनहार, और अगर हुरूफ जार्रा नहीं है तो तजरी तहतहल अनहार। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं आता है। आपको मास्टर है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अहदी क्या होगा? नहीं हो सकता। नहीं, अहदी में, उसमें अहदी हदिया में आया जी, दुआ में नहीं, क्योंकि दुआ में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो इहदी इहदिना ही आएगा जी। चलिए, सुभान अल्लाह, हमसे हो गया। और कोई सवाल जी? की नमाज है, जी नमाज होते होते नमाज पढ़ते पढ़ते जी हाँ तो फिर जो नमाज पढ़ाने वाले जो पीछे होते हाँ, तो आगे आए ना, तो ये भी हमारे यहाँ तस्वुर है ना। हमारे यहाँ तस्वुर क्या है कि नमाज जो हमने बांधे तो उसके साथ गम भी लगा दिया, खलास, ज़रा सा भी पैर, बल्कि मैंने सुना कि वो दाएं कदम के अंगूठे में नमाज है, अंगूठा वहाँ से हिलना नहीं चाहिए सलाम फेरने तक। तो ये तस्वुर हमारे यहाँ है। यहाँ क्या तस्वुर है कि अगर अगली सब, पहले यहाँ के लोग आगे जाते ही नहीं थे, फिर लोग बोलने लगे हादा हिंदी, चल, क्योंकि वो गम जो लगा है ना भाई, आगे सब खाली तो जाइए ना, इस तरफ जाइए। तो नमाज में आगे जाना, पीछे जाने से नमाज साकित नहीं होती। तो हम तो नमाज पढ़ रहे हैं ना। तो इमाम साहब फिर आगे आए थे। हाँ, इमाम साहब इस तरह घूमे, लोग भी घूमे। हाँ, खुद हुआ है, मगर ये चीज़ हमारे यहाँ समझाना बहुत दुश्वार है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल जहाँ आपने नियत बांधे खलास, हिलना नहीं चाहिए ऐसा। तो वो इस वजह से वो ये मसला समझ में नहीं आता है कि आप कैसे घूमें। बाकायदा ऐलान हुआ, जगह भी रहेगी तो नहीं। नहीं, वो बाकायदा घूम गए, और घूमने से नमाज साकित नहीं होती। सब जैसे कि आप यहाँ से चल के जाते हैं ना, जुमा के रोज़ होता है, उजरत करते हैं। हमारे यहाँ तो इंतज़ार करते हैं, यहाँ बस रकात बंदी, आगे वो चलते ही रहते हैं नमाज में जी। तो नमाज में चलने से नमाज फासिद नहीं होती जी, ज़रूरत के लिए। दस से हट के एक सवाल था। जी ये जो कब्र का अजाब है, उसका जिक्र कुरान में है? हाँ, है ना जिक्र को, क्यों? फिरौन के, सॉरी, वो जो 3 सवाल जो है, हाँ, मुनकर नकीर, जी जी। नहीं, ये तो हदीस में है, हदीस में है, हदीस में है ना, बिल्कुल बाकायदा आवाज़ है। कब्र के अजाब का है कुरान। हाँ जी, कुरान में। वो तो रूह पर है, जसद तो ख़त्म हो जाता है ना। असल में वो कब्र का अजाब जो है ना, ये अहले मुनकरीन हदीस नहीं मानते इसको, अहले कुरान वाले नहीं मानते। वो कह, क्योंकि एक जमात ये भी है ना, अभी मैं तो सिर्फ मुअतज़िला वगैरह, लेकिन ये परवेज़ियत जो है ना पाकिस्तानी, ये अहले कुरान है, ये हदीस को नहीं मानते। इनके आप किताबें पढ़ेंगे ना, तो मैं पढ़ रहा था, वो बड़ी उलझन पेश है। उसने बिल्कुल हदीस का इनकार कर दिया। हाँ, वो कहता है जो चीज़ कुरान में नहीं उसे तस्लीम मत करो, जबकि कुरान ही कहता है कि युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो हिकमा शरा है ना हदीस की, तो उसने उसका रद्द कर दिया। तो वो कब्र के अजाब को नहीं मानते। अच्छा, मुश्किल क्या है मसला कि परवेज़ियत जो है ना, हमारे दरमियान हमें समझ में नहीं आता कि परवेज़ियत है। इनकी मैगज़ीन निकलती है तो हमारे लोग वो पढ़ते हैं, तो वो भी सवाल करते हैं अब कब्र का अजाब कहाँ है। तो बिल्कुल आसान जवाब है। मेरे साथ एक साहब बहुत जज्बे में सवाल कर दिया, मौलाना साहब कब्र का अजाब का। मैंने कहा देखिए भाई,
قبر کا عذاب مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے, آپ چلتے ہیں, آپ کو دفن کرتے ہیں, دیکھ لیجئے, ختم ہو گیا, وہ بیچارہ بھاگا وہاں سے. اب اس کا جواب سب سے بہتر یہ ہے, تو پھر وہ نماز کو کیسے مانتے ہیں؟ 2 رکعت 4 رکعت اور 3 رکعت کو کیسے مانیں گے؟ قرآن میں تو ہے ہی نہیں 2 رکعت 3 رکعت. ہاں تو وہ فخود ہمارا انفن تو وہ لوگ کیا نماز کو الگ پڑھتے ہیں؟ نماز ہو سکتا ہے الگ پڑھتے ہوں, جیسے کہ شیعہ الگ پڑھتے ہیں نا, کہ وہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ہاں تو 2 رکعت اور 3 رکعت ہاں وہ 4 رکعت وہ پتہ نہیں کوئی دوسرا طریقہ ہوگا. قرآن میں تو نہیں ہے. نہیں یہ دوسری ہے, مرزا غلام احمد یہ اور ہیں, پرویز یہ تو اور ہے. میں جو ہے نا یہ بھی ہے, میراث بھی نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام آنے والے بھی نہیں مانتے. ہاں کئی چیزیں نہیں مانتے ہیں نا, چونکہ دیکھیں صرف قرآن مانتے ہیں. اچھا کچھ لوگ خالی حدیث مانتے ہیں, وہ بھی صحیح راہ پر نہیں, آپ وہ خالی حدیث کی بات کرتے ہیں. جب کوئی تجربہ ہو چکا ہے, جب کوئی مطلب بتاؤ تو نہیں, وہ ہم حدیث میں دیکھیں گے. تو اللہ ہی حفاظت کرے بس. ہاں ہاں ابھی وہ میں نے بتایا نا بے احسان, اسی لیے میں نے اس پر محنت کیا کہ ہم صحیح طریقے سے پیروی کریں.